مفتی صاحب اور ایک پنڈی والے، ایک سعودیہ والے کے جو بڑے بھائی ہیں پنڈی والے، دونوں کا جو مناظرہ ہوا ہے اس کی شرائط کے سٹارٹ میں یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے بزرگ کی گستاخی نکالی اور وہی گستاخی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو ہونا چاہیے جیسے کہ دویا نہیں بیڑا گرک، اور نہ کہا جو دویا نو معافی مل جائے گی. ہم وہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جب نکلے گی تو دونوں فارغ. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کریں، آپ امام غزالی کا بھی رد کریں، آپ عبد المغیث کا بھی رد کریں، آپ ان سارے لوگوں کا رد کریں. اور آپ کو پتا ہے احمد بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یزید پہ لعنت کرتے نہیں ہیں، کسی کو روکتے نہیں ہیں. تو یزید پہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لعنت نہیں کی ہے. اور کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. تو یہ پنڈی والے مفتی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یزید کے مسئلے میں ان کو تو کہا جاتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. جس اعلیٰ حضرت کی وہ شمشیر ہے وہ تو کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے. کوئی کرے گا اس کو روکیں گے نہیں، خود کریں گے نہیں. تو پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور امام حنیفہ کے ماننے والے سب سے زیادہ یزید کے خلاف فتوے جاری کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے امام حنیفہ تو خاموش تھے، وہ یزید کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہم حنفی ہیں. تو لوگ آپ کو خود ہی پوچھیں گے کہ آپ کون سے حنفی ہیں کہ آپ کے امام صاحب تو خاموش تھے. میں یہ ان کو الزامی بات کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو یزید کے بھی خلاف ہوں اور یزید کو تخت حکومت پہ بٹھانے والوں کے ساتھ بھی علمی اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی، مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسی کھلی کتاب ہوں اس مسئلے کے اندر کہ دنیا میں مجھے جس طرح عمار ابن یاسر کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا، اس طرح مجھے شیعہ علی میں سے ثابت کرنے کے لیے پولیٹیکل ٹرم میں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے جو تکفیر ہوئی ہے نا جی، وہ غلط ہے اگر کسی نے کی ہے. میں آپ کے الفاظ میں اگر کسی نے کی ہے، میرا خیال نہیں ہے کہ اتنے بیوقوف علماء ہیں کہ اس مسئلے پہ تکفیر کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. ہم کہتے ہیں ہر ایک کو ایک ہی تلوار سے ہانکیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرا مسئلہ تھا نا وہ مردہ والا. اب آج مردہ والا مسئلہ یہ ہے، اس پہ میرا کلپ چڑھ چکا ہے یوٹیوب کے اوپر. کیا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا گستاخی ہے؟ میرا خیال ہے 40,000 سے زیادہ لوگ ایک دن کے اندر دیکھ چکے ہیں اس یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو. مور دین 40,000. ایک ایک چیز میں نے قرآن پاک سے 3 حوالے دیے ہیں، بخاری سے 5 حوالے دیے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ، وفات کا لفظ، خرج من الدنیا، فارق الدنیا، یہ سارے لفظ عام صحابی نہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ یہ لوگ بولنے والے تھے. قرآن پاک میں الفاظ موجود ہوئے ہیں. رہا یہ کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام مردہ ہیں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. اس کی بجائے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حیات کا انکار نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں، آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے، کیا یہ لفظ اس طریقے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مینشن کیا ہو کہ نبی مردہ ہیں، نعوذ باللہ، مجھے کسی ویڈیو میں نہیں ملا. جھوٹ بول رہے ہیں یہ. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں. تو سر فوت شدہ تو صحیح مان رہے ہیں نا، نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے نا. میرا کلپ چڑھا، یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے. میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا. ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام کو غسل دیا مولا علی علیہ السلام نے، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کو دفنایا گیا، آپ کی قبر مبارک موجود ہے. تو وفات تو ہوئی ہے. رہا وہ جو قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جی ہاں یہ بات کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں. اموات کا لفظ ہے، مت کہو. دوسری جگہ قرآن خود کہہ رہا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذائقَةُ الْمَوْتِ. اچھا، خود قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ. موت کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے خود استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. او قتل، یا قتل ہو جائیں، شہید کا لفظ بھی نہیں. یا میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے، بلکہ 1400 طبق روشن کر دیے. 1400 سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے. میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ ٹوکا کریں، کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا. اس وقت جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا، جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کوئی رٹ مارا ہوا نہ، یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کوشچن آنسر سیشن. اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا، جب تک میں خاموش نہ ہو جاؤں اس وقت آپ نہ بولیں بیچ میں. تو موت کا لفظ تو خود استعمال کیا. اب قرآن کس موت کی مخالفت کر رہا ہے؟ بیسیکلی کافر یہ کہتے تھے
کہ یہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے دیکھو جوانی میں مر گئے، بچے چھوڑ گئے. اللہ نے فرمایا یار ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے لیے مرے، اللہ نے ان کو ایک اور زندگی دے دی ہے. یہ کافروں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، تم ان پہ افسوس کر رہے ہو، مر گئے، بچے چھوڑ گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، خاندان اجڑ گیا. نا نا، اللہ نے ان کو بہت بڑی زندگی دے دی ہے. باقی اگر اس کا کوئی یہ مطلب لے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ مردہ نہیں تھے، اگر وہ مردہ نہیں تھے تو ان کی بیویوں نے نکاح کیوں کیے ہیں بعد میں؟ ام سلمہ کا جب خاوند فوت ہوا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی کیوں کر لی ہے؟ امہات المومنین میں سے ہے نا. خاوند کو مردہ ہی مانا ہوا ہے نا. زندہ بندے کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرتی ہے؟ مانا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی بیویاں کو جو دوسروں سے شادی کی نہیں ہے، اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام مبارک زندگی ہے، نہیں، اس کی ریزن قرآن میں آئی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، چونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نکاح منع ہے. ورنہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ان کی بیویوں نے سوگ نہیں کیا؟ سر سوگ کیا نا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندھے تک کروا دیے تھے کہ ہمارا تو خامن مر گیا، ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے. امہات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد. تو سوگ جو ہے وہ فوت شدہ کا ہوتا ہے یا زندہ بندے کا؟ نام ذکر کرتے تھے رونا شروع کر دیتی تھی. دنیا سے تو فوت ہوئے ہیں نا. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں، انہوں نے آگے قرآن کی آیت پڑھی ہے انکا میت و انہم میتون، بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے، تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. پھر پڑھا وما محمد الا رسول، محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول. اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں، شہید تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہاں تھا موت آ جائے یا قتل کر دیے جائے، کیا دین چھوڑ دو گے؟ اور پھر آپ نے فرمایا الا لوگوں آگاہ ہو جو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کا لفظ ہے. مات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وصال شریف یا موت شریف؟ مات عربی کا لفظ ہے، وفات کا لفظ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. کسی سے ابھی نے نہیں کہا جی آپ نے نبی علیہ السلام کو مردہ کہہ دیا آپ گستاخ رسول ہو گئے ہیں، یا آپ نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی آپ گستاخ رسول ہو گئے. اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کو ابھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. مجھے پتا ہے صحابہ میں کتنے لوگ نبی اسلام کی عبادت کرتے تھے؟ کوئی بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرضی قصہ کہانی کیوں بنایا ہے؟ ہم ان کو مثال دے دیں، کہتے ہیں جی یہ ساڑھے تو والی آیتیں لگانے نے، وہ جڑی آیت ہے ہی کوئی نہیں سی، وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے خود بنائی. یہ آیت تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے اور محمد کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آج کوئی کرتا ہے. اتنا بڑا فیبریکیٹڈ جملہ بنایا حضرت ابوبکر صدیق نے اصل میں ان کے دماغ کھولنے کے لیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ بخاری والی حدیث پتہ تھی کہ دیکھنا میرے امتیوں میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اصل میں اس انسانیت نے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر انوالو ہو چکا ہے. اس انسانیت میں سب سے بڑا شرک نبی کے نام پہ ہی کھڑا ہوا ہے. عیسائیت کس کے نام پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کسی بت کے نام پہ. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو تو 2.25 ارب لوگ عبادت میں کلیم کر رہے ہیں نا. 1.5 ارب مسلمانوں نے بھی یہی کام کرنا تھا اگر نبی علیہ السلام اتنی سخت تعلیمات نہ ارشاد فرما کے جاتے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح وفات کے بعد آپ کی اس بات کو مزید انڈورس کر دیا کہ جان لو اگر کوئی محمد کی عبادت بھی کرتا تھا نا تو جان لو کہ محمد کی عبادت نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. محمد تو ہمارے لیڈر ہیں، ہم جو عبادت ہے وہ اللہ کی کر رہے ہیں. سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے اوپر تو بھڑکتے نہیں ہیں، اللہ کے نام کا تو مذاق اڑاتے ہیں اور باقی ناموں کے اوپر بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہنا کوئی گستاخی نہیں ہے. رہا یہ کہ نبی علیہ السلام کو ماننا، وہ میں نے کلپ دیکھا ہے شاہ جی، انڈیا کے لوگ گاف بول ہی نہیں سکتے. مانگنا اس نے بولنا تھا تو ماننا نکل گیا. دوسرا ماننا لفظ کو تو انہوں نے پکڑ لیا، وہ پورا جملہ کیا تھا؟ جملہ بتا رہا ہے کہ مانگنا بولا یا ماننا بولا ہے، جملہ خود بتا دے گا. وہ جملہ یوں ہے، انہوں نے کہا سادھو سنت لوگوں کو تو چھوڑ دو، آج
آج کی ڈیٹ میں وہ بات ہو رہی تھی کیا قبروں سے جا کے مانگ سکتے ہیں؟ جو فوت شدگان ہیں ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، سادھوؤں کو، بزرگوں کو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم ان بزرگوں کو تو چھوڑو، آج کی ڈیٹ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگنا بھی حرام ہے۔ کو بھی پریپوزیشن لگا دی، سے مانگنا کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ جملہ بتا رہا ہے کہ پریپوزیشن کا اس قسم کی تو کیا یہ غلطیاں مطلب سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو جائے۔ مسلم میں حدیث نہیں ہے، ہاں اس پہ ڈٹا رہنا غلط ہے، صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ تیرے رب کو توبہ کرنے والے شخص پہ ویسا ہی پیار آتا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اچانک وہ اونٹ غائب ہو جائے، پھر وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو دور دور تک تو ریگستان ہے، مجھے پانی اور روٹی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک کھلے، پھر اونٹ سامنے ہو اور وہ اتنا خوش ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، یہ وہ کہنا چاہے لیکن زبان لڑکھڑا جائے اور الٹ الفاظ نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، اس کی زبان لڑکھڑا جائے۔ اس شخص سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہم تو مائل و کرم ہے۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی زبان کے لڑکھڑانے کی، لیکن اس کی دلیل کے اوپر جو صوفیاء کے شطیحات ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں صوفیاء نے بھی جو بولے ہیں نا وہ سارے گستاخانہ جملے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولے ہوئے ہیں، صرف وہ صحابہ کے بارے میں بھی بولے، اللہ کے بارے میں بھی بولے، سب کے بارے میں بھی، اور بار بار بولے، اور کتابوں میں بھی بار بار چھاپے۔ ایک بار کسی کا نکل جانا اور ہے، مثلا میری زبان سے نکل گیا، جس طرح نکل گیا وہ دجال کی بجائے کافر نکل گیا، تو مجھے ایک بندے نے توجہ دلائی کہ آپ نے کافر کہنا تھا، میں کہوں میں نے ٹھیک ہے، میں ہوں بھی کہاں گا، دوبارہ کہاں گا، حالانکہ یہاں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کا مطلب ہی ایک ہی ہے، لیکن ایک بندے سے زبان کی لغزش کی وجہ سے نکل گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آپ اس کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں چلا، اچھا میں اب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ یہ تو نہیں کہے گا میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کروں گا، ایسا تو نہیں کرے گا نا۔